آج بھی چلے جائیے کلکتہ سائڈ میں، ہم لوگ تو گئے ہیں، وہ لوگ جب قربانیاں کرتے ہیں گائے وغیرہ کی تو گوشت کو ایسے حساب سے محفوظ کر لیتے ہیں کہ وہ قربانی کا گوشت 1-1 سال تک کھاتے ہیں، 1-1 سال تک۔ اور ایک مرتبہ تو میں کلیا چک کے علاقے میں گیا تو مجھے پتہ نہیں کوئی انہوں نے مچھلی کھلائی جو بہت ٹیسٹی لگی مجھے، تو کہنے لگے مولانا صاحب شام کو کیا کھائیں گے آپ؟ میں نے کہا یار دوپہر میں جو بنائے تھے وہی بناؤ۔ کیا بنایا تھا آپ نے؟ کہا وہ مچھلی تھی، وہ ہمارے پاس 2 سال کی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا وہ ہم لوگ مچھلی کو سکھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا رہنے دو مت بنانا یار۔ اب سن لیا کہ 2 سال پرانی مچھلی انہوں نے مجھے کھلائی تھی تو اب دل نہیں ہوا، تو وہ مچھلی کو سکھا لیتے ہیں اور 2-2 سال تک کھاتے ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی یہ دستور تھا، گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں نمک لگا کر مسالہ وسالہ لگا کر دھوپ میں سکھا لیا جاتا اور اس کو مہینوں رکھا جاتا تھا، ضرورت پڑی تھوڑا سا کاٹا اور پکا لیا۔ اس کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں، قدید۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا ابن ابرات تاکل القدید، بولو کیا کہنا چاہتے ہو، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مودی جی کہہ پائیں گے؟ آپ کے نیپال کے راجا کہہ پائیں گے؟ بولو کیا کہتے ہو، بولو بولو، ارے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ڈرو نہیں، کہہ پائیں گے؟ اللہ کے نبی اس کا ڈر دور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بولو میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اس نے کہا ہاں تب تو ٹھیک ہے، تب اس نے اپنی بات پوری کی، پوری۔ معاذ ابن جبل ملک شام سے آئے، حیرہ بستی سے آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گئے اور سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے کہا، معاذ یہ کیا کر رہے ہو، میرے سامنے سجدہ، میرے سامنے سجدہ؟ حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے شام میں دیکھا ہے، حیرہ بستی میں دیکھا ہے کہ وہاں کی یہودی اور وہاں کے عیسائی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہودی اور عیسائی اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا آپ ان سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے حکمرانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ لو مررت بقبری اتسجد لہ، اے معاذ کل اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں قبر میں دفن کر دیا جاؤں اور کل جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ کل جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ معاذ ابن جبل نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول قبر پہ سجدہ کیوں کروں گا؟ آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو آپ نے کہا کیا میری قبر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں اگر تم مجھے سجدہ کرو گے میں تو روک لوں گا، زندگی میں تو نہیں کرنے دوں گا سجدہ، لیکن آپ کو فکر ہوئی میرے انتقال کے بعد کہیں میری قبر پہ سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے کہا کیا میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کرنا بھی نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو یہ حکم میں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا کہ شوہر کا مقام اور شوہر کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ بھگوان نہیں تھے، آپ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔
वेदाहामित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस प्रस्तात् यन्न्याय अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अहमद जब इस दुनिया में आएंगे तो महान पुरुष बनकर आएंगे। वेदाहामित पुरुष महानिमादित्य, आखिरी नबी के बारे में हिंदू धर्म की किताबें ये कहती हैं कि अंतिम ऋषि भी इस दुनिया में जब आएगा तो वो पुरुष होगा, इंसान होगा। विद्या हामिद अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा। महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। वरुण तपस प्रस्ताद, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, जब वो आ जाए तो उसी के मजहब में शामिल हो जाना, जब वो आ जाए तो उसी की शिक्षा को ग्रहण कर लेना, जब वो आ जाए तो उसी की शिक्षा को एक्सेप्ट कर लेना। प्रस्तात यन्न्याया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का मोहम्मद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम, उनका नाम मोहम्मद होगा। वो इस धरती पर जब आएंगे तो उनके आने के बाद अंधिकारम नाशम, दुनिया में जितना भी अंधेरा होगा वो नाश हो जाएगा। मोह मदान्धिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को दूर कर देंगे, सारे गुनाहों के कामों को मिटा देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कौन सा गुनाह ऐसा था जो इस धरती पर नहीं होता था? मेरे भाइयों, जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे। और जुए में जब मकान भी हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो जुए में फिर अपनी बीवी लगा दिया करते थे। ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की, जब वो अपनी बीवी भी जुए में हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। घर दौलत हार गए, मकान हार गए, बीवी हार गए, और बेटी भी जब जुए में हार जाते थे तब कहते थे लोगों अब मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं, तब वो हार मानते थे। ये अरब का हाल था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतना जुआ खेला जाता था और शराब तो इतनी पी जाती थी, इतनी पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उस बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते और बाप अपने बेटे के मुंह में शराब की बूंदे ड्रॉप्स डालता, कतरे डालता और फख्र करता कि मेरा बेटा सबसे पहले इसके मुंह में शराब गई है, खानदानी है, नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा भी शराबी बनेगा। इतनी शराब पी जाती थी। हम लोग खाना खाते वक्त दस्तरखान पर पेप्सी और थम्स अप की बोतल रख लेते हैं। अरब के लोग जब खाना खाते थे तो दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब की बोतलें रख लिया करते थे। और जब खाना खाकर खाने का लुकमा अटक जाता था तो बजाय पानी पीने के वो शराब से उतारते थे। शराब इतनी पीते थे कि शराब के नशे में वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक एक सहाबी ने जब शराब हराम नहीं हुई थी तो इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिए। नौजवानों, ये शराब कितनी बुरी चीज है। ये नेपाल के हर चप्पे चप्पे पर और कोने कोने पर मिलती है। मैं भी 2 साल नेपाल की सरजमीन पर पड़ा हूँ। सिराजुल में झंडा नगर में मैं रहा हूँ। मुझे मालूम है, नेपाल का चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है। पान की दुकानों तक में शराब खुलेआम बिकती है। ये शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने ये शराब जब पी ली तो शराब के नशे में वो भूल गए कि बीवी कौन है और बेटी कौन है। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसी को खींच कर वो बंद कमरे में ले जाने लगे। बीवी को पता चला, दौड़ती हुई आई, उसने अपनी बेटी को छुड़ाया और शौहर को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। 2-4-5 घंटे के बाद जब शौहर के शराब का नशा उतर गया तब उसने अंदर से दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला तो वो बीवी को पीटने लगा। बीवी पीटने के बाद कहती है, मेरे हस्बैंड तुमने मुझे क्यों मारा? कहा तूने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? कहा तुमने शराब पी रखी थी।
شوہر نے کہا میں تو شراب پیتا ہی ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا کہ آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی؟ شوہر نے کہا رے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اگر زیادہ بھی پی لی تو کیا ہوا؟ بیوی نے کہا آج اتنی پی لی کہ بیوی میں اور بیٹی میں فرق بھول گئے، کون بیٹی ہے اور کون بیوی یہ آپ انتر بھول گئے، اور بجائے بیوی کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں وقت پر نہیں آتی تو آپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھتے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی زمین پر لات مارتے ہیں، آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے میں زندہ کیسے ہوں؟ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں دھس جاتا اور میں مر جاتا۔ اب میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں گا؟ اب میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ پیش کروں گا؟ میری بیٹی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک ہلکا سا نقصان دیکھا، اور اس شراب کے نقصان کو دیکھ کر صحابی نے شراب اپنے اوپر حرام کر لی اور ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لی۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ چھوڑ دیتے تھے، اور جب یہ شراب تمہارے نبی نے حرام کر دی تو اس سے کتنا بچنا چاہیے، اس سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کتنا دور رہنا چاہیے۔ یہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور انسان کی عقل سے بڑے اور چھوٹے کی تمیز شعور کو نکال دیتی ہے۔ شراب کے نشے میں آپ گھر میں گھسیں گے، آپ اپنی ماں کو گالی دیں گے، آپ اپنی بہن کو گالی دیں گے، آپ کی نظر میں ماں ماں نہیں، باپ باپ نہیں، بیوی بیوی نہیں، بہن بہن نہیں۔ شراب کے نشے میں آپ بھول جائیں گے۔ شراب چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھلا دیتی ہے، عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اس شراب کو ہاتھ مت لگاؤ۔ عرب کی سرزمین پر شراب اتنی پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے نشے میں بجائے بیوی کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ جوئے کی کیفیت تو میں نے بتا دی، زناکاری عام تھی، کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ نکاح ہی ایسا ہوتا تھا۔ بخاری پڑھیے کتاب الجنائز میں، زمانہ جاہلیت کے نکاح کی فہرست ہے۔ ایک آدمی نکاح کر کے لاتا تھا، بیوی میری نکاح کر کے لایا، لیکن وہ اس کے ساتھ شب زفاف نہیں مناتا تھا۔ پہلی رات اپنی بیوی کو لے کر آیا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات نہیں سوتا تھا۔ نہیں، شادی تو میں نے کر لی، بیوی تو لے آیا، لیکن وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے نوجوان کے اپنے دوست کے حوالے کر دیتا، لو اس کو لے جاؤ، اس کو اپنے پاس رکھو، اور جب یہ حاملہ ہو جائے، تم سے پریگننٹ ہو جائے، تم سے جب یہ پریگننٹ ہو جائے تب میرے حوالے کر دینا۔ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے دوست کے حوالے اپنی بیوی کو کر دیتا تھا، اور جب وہاں پتا چلتا کہ میرے دوست سے میری بیوی پریگننٹ ہو گئی تب وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا اور یہ اس کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا، اس عقیدے کے ساتھ کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے بچہ نیک پیدا ہوگا۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی کہ ایسا کرنے سے بچہ نیک پیدا ہوگا، ایسا کرنے سے بچہ نیک پیدا ہو۔ دوسرا نکاح ایسا تھا، 3 4 5 6 3 سے زیادہ اور 10 تک آدمی ایک ہی عورت کے پاس جاتے تھے اور اس سے ہم بستر ہوتے تھے، زنا کرتے تھے۔ کبھی 3 4 کبھی 5 کبھی 6 کبھی 7 کبھی 8 9 10 سے زیادہ نہیں، ایک ہی عورت کے پاس جاتے، پورے سال اس سے ملتے، زنا کرتے اس کے ساتھ، اور جب اس عورت کے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ سبوں کو بلاتی، جتنے لوگ اس کے پاس گئے ہوتے یہ سب کو بلاتی اور کہتی تم بھی آئے میرے پاس، تم بھی آئے، تم بھی آئے، تم بھی آئے، تم سب نے میرے ساتھ کیا کیا یہ تم سب کو معلوم ہے؟ سب لوگ کہتے ہاں میں جانتا ہوں۔ کہ اب یہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس بچے کو میں باپ دوں گی اور میں اس بچے کی ماں بنوں گی، تو اس بچے کا ایک باپ بھی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ اس سے تو 10 لوگ ملے ہیں،
پتہ نہیں یہ کس کا بچہ ہے، لیکن وہ عورت کو اختیار ہوتا، وہ اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی، یہ لو۔ اب ان 10 میں سے جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا، یہ اس کی بیوی ہو جاتی، وہ اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر ہو جاتا۔ وہ اٹھتا اور اس بچے کو اور اس عورت کو لے کر چلا جاتا، بھی اس کی بیوی ہو گئی، وہ اس کا بچہ ہو گیا۔ ان 9 لوگوں کے اوپر کوئی گرفت نہیں، وہ آزاد۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا۔ اس طریقے سے شادیاں ہوتی تھی محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے، نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس طریقے سے شادیاں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کا عورتیں بالکل برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر طواف کرتی تھی، ایک بھی کپڑا ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کرتی تھی، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ ان کے جسم پر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوتا تھا۔ پڑھیے رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی زمانے جاہلیت میں جو برائیاں تھیں ان میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر اور ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں۔ ان عورتوں کو کپڑا پہننے کا ادھیکار نہیں تھا، ان عورتوں کو کپڑا پہننے کا حق حاصل نہیں تھا۔ محمدان دیکارم ناشم ودھایم، محمد آئیں گے سارے اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جوئے کو حرام قرار دے دیا، شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، عورت کو عزت دی۔ اس کو جو عورت خانہ کعبہ میں ننگی ہو کر طواف کرتی تھی اس کے جسم پر کپڑا پہنایا، اس کو پردے کا حق دیا، اس سے کہا کہ پردے میں رہو۔ پردے میں اتنی بے حیائی تھی کہ عورت خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کرتی تھی لیکن شرماتی نہیں تھی۔ لیکن نبی اکرم نے ایسی حیا پیدا کر دی، عورت کو پردہ میں ایسے ڈال دیا کہ ابو داؤد پڑھیے کتاب الجہاد دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جس کا بیٹا میدان جنگ میں جنگ لڑ رہا ہے، میدان جنگ میں جنگ لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے وہ بیٹا قتل کر دیا گیا، وہ بیٹا شہید کر دیا گیا۔ ماں کے کان میں آواز آتی ہے تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، میدان جنگ میں تیرا بیٹا مارا گیا۔ اس عورت نے جلدی سے چادر اوڑھی، جلدی سے پیروں میں ساکس موزے پہنے اور جلدی سے ہاتھوں میں گلیوز پہنے۔ اس نے اپنے پیر چھپائے، ہاتھ چھپایا، اپنے سر پہ چادر ڈالی، صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ ابو داؤد کتاب الجہاد دیکھیے، جلدی سے اس نے اپنی جسم پر چادر لپیٹی اور میدان جنگ میں چلی گئی اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں کہاں ہے، کس حال میں پڑا ہے۔ میدان جنگ میں جاتی ہے تو چیخ کر کہتی ہے این ابنی این ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس بچے کی ماں ہوں جو میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، میرا بیٹا میدان جنگ میں مار ڈالا گیا، میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں۔ اس کو اس کے بیٹے کی لاش کے پاس لایا گیا، وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا میدان جنگ میں مرا ہے، شہید ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا، اور تو اپنا چہرہ چھپا کر، اپنا جسم چھپا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ اس حال میں بھی تو اتنا پردہ کر رہی ہے، تو اس حال میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، اس حال میں کہ اگر کوئی عورت یہ سن لے کہ میرا بیٹا مر گیا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے، اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا، اس کو اپنے پردے کا ہوش نہیں رہتا، اس کو اپنے بالوں کا ہوش نہیں رہتا، وہ پاگل سی ہو جاتی ہے۔ اور تو نے سنا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا اور تو کپڑے میں ملبوس چھپی ہوئی چہرہ چھپا کر
اس حال میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، اس حال میں تیرا بیٹا شہید پڑا ہے اور اس حال میں بھی تو اتنا پردہ کہ تیرا چہرہ تک نہیں دکھ رہا ہے۔ اس عورت نے جو جواب دیا وہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس عورت نے جواب دیا ان ارزبنی فلن ارز حیائی، لوگوں میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی، میں نے اپنا پردہ نہیں کھویا۔ میدان جنگ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، اپنا پردہ نہیں کھویا۔ اس حال میں بھی اس نے پردہ کیا۔ نیپال والوں اور دھنوشا والوں، جلسہ کرا رہے ہو نا؟ حالت یہ ہے کہ میلہ لگائے ہو، حالت یہ ہے کہ اس جلسے میں بھی تمہارے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو جھلا رہی ہیں اور شاپنگ کر رہی ہیں۔ مرد اور عورتوں کا اجتماع ایک ساتھ ہے، میدان جنگ میں اس کا بیٹا شہید، اس کے باوجود وہ اپنا چہرہ نہیں کھول رہی ہے۔ تم اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ گے؟ یہ حیا ہماری عورتوں میں کہاں سے آئے گی؟ آج تو عید کا دن ہے عورتوں کے لیے، ہمیں مرد خاموش نظر آ رہے ہیں لیکن عورتوں کی آواز ابھی تک اسٹیج پہ آ رہی ہے۔ یہ خاموش رہنے والی قوم نہیں ہے، اور جلسے میں تو ان کا انتظام اتنا قریب کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ریڈیو کا بٹن بند کرو، ریڈیو تو بند ہو جائے گا، لیکن عورت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ لاکھ اس کا تھوتھڑا بند کرو، ہونے والا نہیں۔ آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساڑی دکھانے کا، اپنا کپڑا دکھانے کا، اپنی چپل دکھانے کا، اپنا دوپٹہ دکھانے کا، اپنا میک اپ دکھانے کا۔ آج تو موقع ملا ہے۔ عید کے دن بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی آج جلسے میں ہوتی ہوگی۔ کیا ماشاء اللہ! تنوشا والوں کچھ تو دیکھو، اتنی محنت سے آپ نے جلسہ کیا اور ایک چیز آپ نے غلط کر دی، یہ میلہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ بس جلسے میں میلہ ہوگا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہاں دین کے لیے لوگ جلسہ سننے آئیں گے؟ وہ میلے میں میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کے حال کیا ہے۔ بہار کے جلسوں میں نے دیکھا ہے، کٹیہار، پورنیہ، ارریا، میلے اور ٹھیلوں کی وجہ سے ان جلسے اتنی بری طریقے سے فلاپ ہوئے ہیں کہ کئی جلسوں میں نے دیکھا کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کو پکڑا گیا کھیتوں میں سے، میلوں میں سے، اور باقاعدہ ان کو بٹھایا گیا ہے۔ صبح ہو کر ان کی پنچایتیں بٹھی ہوئی ہیں، بٹھائی گئی ہیں، ان کو کیا سزا دی جائے، رنگے ہاتھ جلسوں میں پکڑا گیا ہے۔ یہ میلے لگاؤ گے تو بے پردگی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، بے شرمی پھیلے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ عورتیں چوڑیاں خریدنے نہیں جائیں گی میلے میں؟ جلیبیاں بھی خریدیں گی اور وہاں جائیں گی جہاں مردوں کی بھیڑ زیادہ ہوگی۔ کیا ضرورت ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت بھونڈی مثال، نہیں دینا چاہیے لیکن کیا کروں، دل نہیں مانتا، دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے رہتے ہیں نا، یہی حال جلسوں کا بھی ہو چکا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے 10 آوارہ کتے گھوم رہے ہیں۔ نہیں دینا چاہیے مثال لیکن دینا پڑتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب ہومیوپیتھک دوا سے تمہارا مرض ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے آپریشن کرنا پڑ رہا ہے۔ جلسوں میں میلے لگائیں گے؟ مثال دینے کے لائق ہے آپ کا جلسہ ہر جگہ کہ آپ نے اتنی محنت کی ماشاءاللہ، ورنہ 1 تاریخ کو جلسہ کینسل ہوا، چلو مولانا نہیں، اللہ کو منظور تھا، انشاءاللہ آئندہ سال، آپ نے فوراً 15 دن کے اندر اندر دوسرا پروگرام رکھ دیا۔ یہ آپ کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں، سلام آپ کے جذبات کو، اتنا شوق آپ کا
لیکن آپ نے ایک چیز غلط کر دی، بس جلسے میں میلہ لگا دیا۔